تلوہ. تو اب وہی میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جبین حضرت جبریل پر کفِ پا ہے، کفِ پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. اور بشر کے بھیس میں توجہ رکھیں، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی. بشر کے بھیس میں، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ ہر ایک دل کو توجہ چاہوں گا، ہر ایک دل کو وہیں سے سکون ملتا ہے. ہر ایک دل کو جو مومن ہے، ہر ایک دل کو وہیں سے سکون ملتا ہے. جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور. فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور. ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ آئیے حضرات ہم آپ سے مل کر گنبد خضرا سے لو لگا کر آقا جان نعمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے ذرا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تھوڑا میرے بھائی ذہن کو حاضر رکھیں اور ادھر سے جو بولا جائے اس کو سمجھیں. جب سمجھیں گے اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ علماء نے پیغام کیا دیا، آپ کو بتایا کیا ہے. ماشاءاللہ کافی خوشگوار مجمع ہے، بڑا محبتوں والا مجمع ہے. توجہ ہے نا؟ ادھر انہیں کیمرے والوں کو مت دیکھو یار، مجھے دیکھو، میں تمہارے لیے آیا ہوں. توجہ ہے نا؟ ہاں. اچھا ذرا سنیں، یہ چائے کی وجہ سے تھوڑا سا ماحول جو ہے نا چائے. آپ مہربانی کریں گے تھوڑا ادھر دیکھیں گے؟ ہاں اچھا ذرا میری طرف دیکھیں آپ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر کہنے سے آپ نے کہا سبحان اللہ تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب دل سے آپ سنیں گے نا تو ایٹومیٹک میرا رب تمہیں توفیق دے گا، ایٹومیٹک تمہاری زبان پر آئے گا ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. ذرا ایک حدیث سن لیں. سرکار کی بارگاہ میں میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کو تو جانتے ہیں؟ صحابی آئے نبی کی بارگاہ میں، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس میں اپنے بھی آتے ہیں اور غیر بھی آتے ہیں، لیکن جو بھی آتے ہیں جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں. ہاں تو ہم بھی اپنے نبی کی بارگاہ سے لو لگاتے ہیں. توجہ رکھیں، نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد زاروں قطار رونے لگے. سرکار کی بارگاہ میں رونے لگے، اتنا روئے. مصطفیٰ نے پوچھا، ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابی تم روتے کیوں ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ اور زیادہ روئے. مصطفیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آخر بتاؤ تو پریشانی کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو توجہ رکھیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ کہتے ہیں آقا کافی عرصہ پہلے ہماری شادی ہوئی اور شادی کے کئی سال بعد تک ہمارے آنگن میں بہار نہ آئی.
ہمارے آنگن میں بہار نہ آئی، کوئی بیٹا یا بیٹی نہ، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ سرکار ایک دن ہم نے تہجد کی نماز زن و شوہر نے ادا کی، اور زن و شوہر نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رات کی تاریکی میں اپنے رب کی بارگاہ میں دراز کیا، اور ہم نے رو رو کر گڑ گڑا کر رب سے مانگنا شروع کیا۔ لیکن سرکار ہم نے آپ کو وسیلہ بنا کر مانگا، ہم نے آپ کا نام پیش کرنے کے بعد مانگا۔ اس رات اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرما لیا۔ چند ماہ بعد ہمارے آنگن میں بہار آئی، یعنی کہ گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اے اللہ کے رسول، اب اس بچے کی عمر تقریباً 6 سال ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 6 سال۔ ایسا لگ رہا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے نا، ماشاءاللہ۔ کتنی؟ 6 سال۔ 6 سال ہو گئی تقریباً اس بچے کی عمر۔ لیکن آقا، فکر کی بات یہ ہے، غم کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے، اللہ نے ہمیں صاحب اولاد تو بنایا، لیکن آقا اس بچے کی عمر تقریباً 6 سال ہو گئی، لیکن آج تک وہ بچہ اپنی ماں کو ماں نہ کہہ سکا، وہ بچہ اپنے باپ کو باپ نہ کہہ سکا۔ اچھا، ہمارے آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی ذرا بتاؤ کتنے دن کے بعد بچہ بولنے لگتا؟ 1 سال 1.5-2 سال میں بچہ بچہ منفرد جملے بولنے لگتا ہے، کبھی ماں کہتا ہے، کبھی باپ کہتا ہے، کبھی چچا کہتا ہے، کبھی چچی کہتا ہے۔ حضرات، یہ کے بعد دیگر ہے، یہ ہم آپ روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے 2 سال کے اندر اندر وہ منفرد جملے بولنے لگتے ہیں۔ لیکن حضرات، یہ صحابی کہتے ہیں آقا اس بچے کی عمر تقریباً 6 سال ہو گئی، وہ بچہ آج تک بولا نہیں ہے۔ یہی تو غم ہے، یہی تو تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں تڑپ رہا ہوں۔ ماں چاہتی ہے ایک بار اس کا بچہ اس ماں کو ماں کہہ کر پکارے، باپ کی تمنا ہے کہ میرا بیٹا ایک مرتبہ مجھے باپ کہہ کر پکارے۔ اس کا دادا چاہتا ہے کہ اس کا پوتا اسے اپنے دادا کو دادا کہہ کر پکارے۔ پھوپھی چاہتی ہے کہ اس کا بھتیجا اسے پھوپھی کہہ کر پکارے۔ حضرات، یہ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کاش وہ بچہ اگر ایک مرتبہ ماں کہہ دے تو ماں کا کلیجہ بھر جائے گا، ماں کا کلیجہ اس کے اندر بہار آ جائے گی۔ پھوپھی کہہ کر پکار لے تو پھوپھی تڑپنے لگے گی، اگر باپ کہہ دے تو باپ مچلنے لگے گا۔ سرکار، یہ غم ہے اس قدر بڑھ گیا کہ آنگن میں بہار تو آئی ہے، لیکن اللہ کے رسول جب بچہ بولتا نہیں ہے تو باپ بھی غم زدہ ہے، چچا بھی غم زدہ ہے، تایا بھی غم زدہ ہے، دادی بھی غم زدہ ہے، دادا بھی غم زدہ ہے۔ گویا کے گھر کے اندر ایک جناب والا غم کا ماحول ہے۔ صحابی نے جب اتنا کہا، میرے آقا نے فرمایا، یہ بارگاہ محمد ہے، یہاں پر رویا نہیں کرتے، واپس بیٹھو اور پلٹنے کے بعد بچے کو ہمارے پاس لے آؤ، بچے کو ہماری بارگاہ میں لے آؤ۔ حضرات گرامی وقار، جیسے ہی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ صحابی واپس پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد بچے کے بازو کو پکڑا، ماں نے تڑپ کر پوچھ لیا، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، ذرا یہ تو بتاؤ میرے نور نظر کو کہاں لے جا رہے ہو، میرے دل کے چین کو کہاں لے جا رہے ہو، میرے دل کی بہار کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو باپ نے جواب دیا، فکر نہ کر، آج تیرے لال کو آمینہ کے لال نے بلایا ہے، آج امام الانبیاء نے بلایا ہے، آج محمد رسول اللہ نے بلایا ہے۔ حضرات گرامی وقار، جیسے ہی ماں نے سنا، تڑپ کر کہنے لگی، اگر میرے آقا نے یاد فرمایا ہے تو لاؤ میں اپنے بچے کو دولہا بنا دوں، میں اپنے بچے کی زلفیں سوار دوں، میں اپنے بچے کا چہرہ صاف کر دوں۔ بچے کو دولہا کی طرح سجایا گیا اور بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس کو رخصت کیا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں لے کر صحابی چلے آئے۔ حضرات، میرے نبی کی بارگاہ میں بچہ آتا ہے، نبی آخر الزمان علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھا، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا ذرا بتاؤ کہ آج تک تم نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا۔ بچہ گویا کے ساون بھادو کی طرح اپنی
آنکھ سے آنسو بہانے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. بچہ کہتا ہے آقا زبان تو ہے، اگر بولنے کی طاقت ہوتی تو کب کا ماں کو ماں کہہ دیتا. زبان تو ہے، اگر بولنے کی صلاحیت ہوتی تو کب کا باپ کو باپ کہہ دیتا. لیکن آقا زبان کے ساتھ ساتھ بولنے کی طاقت نہیں ہے. میری زبان کے اندر لکنت ہی نہیں بلکہ رب کی قدرت سے میں گونگا ہوں. حضرات گرامی وقار بچہ دل میں سوچتا ہے. جیسے ہی بچے نے آنکھوں سے آنسو بہائے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بیٹا اپنے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنی آنکھ کے اندر جذب کر لو، اپنی آنکھ کے اندر روکو. یہ محمد کی بارگاہ ہے، یہاں پر رلایا نہیں جاتا بلکہ روتے ہوئے کو ہنسایا جاتا ہے. بڑی محنت سے تقریر کرنی ہے حضرت. نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت یہ ہمارے پردھان جی بھی دیکھیے ماشاءاللہ ان کو جذبہ آ گیا. ماشاء اللہ بول رہا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو مزید کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، نارائن کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس کونے والے زیادہ خدمت کر رہے ہیں، ادھر والوں کو کیا پریشانی ہے؟ اچھا ملاحظہ تو فرمائے انشاءاللہ تعالی سارے کے سارے لوگ مچلنے لگیں گے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضرات گرامی وقار ماشاءاللہ توجہ فرمائیے اور غور و فکر کے ساتھ سنیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہاں تو وہ بارگاہ ہے، یہ تو نبی کی وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر رونے والوں کو ہنسایا جاتا ہے. توجہ ہے نا، رونے والوں کو ہنسایا جاتا ہے. حضرات بچہ خاموش ہو جاتا ہے. نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا سنو سنو، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا منہ کھولو. بچے نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن بچے کے منہ کے اندر ڈالا. بچے کے منہ کے اندر جب ڈالا میرے آقا نے اپنا تھوک مبارک، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ڈالا. جانتے ہو نا لعاب؟ میرے آقا نے اپنا تھوک بچے کے منہ کے اندر ڈالا. اب نبی نے ارشاد فرمایا بچے سے یہ نہیں کہا تم اپنی ماں کو ماں کہہ لو، باپ کو باپ کہہ لو. نہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا بتاؤ میں کون ہوں. حضرات تاریخ شاہد ہے، حدیث پاک گواہ ہے. جو بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر نہ بول سکا، جو اپنے باپ کو باپ نہ کہہ سکا، جب نبی نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، بچہ تڑپ کر کہتا ہے آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، آپ اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کے؟ اچھا مچل کے بولیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروردگار عالم کامیابی کامرانی عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. حضرات اب وہ بچہ جیسے ہی میرے نبی نے، ادھر میری طرف دیکھو، میرے نبی نے جیسے ہی اپنا لعاب اپنا تھوک مبارک بچے کے منہ کے اندر ڈالا تو وہ بچہ بولنے لگا. اللہ نے اس کو زبان گویائی عطا فرما دی. اب بچہ کہتا ہے خاتم النبیین آپ ہیں، شفیع المذنبین آپ ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر آپ ہیں، محمد رسول اللہ آپ ہیں، امام الانبیاء آپ ہے. اب جب محمد کی بارگاہ میں یہ گونگا بچہ بولتا ہے حضرات محترم باپ مچلنے لگتا ہے، خوشیوں میں جھومنے لگتا ہے. میں یہاں پر یہ کہتا ہوں وہ نبی کی بارگاہ ہے، وہ نبی کی بارگاہ ہے. بچہ گونگا آتا ہے، نبی کا لعاب جیسے ہی حلق تک پہنچا بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی. یہ نبی کے لعاب کا کمال تھا. کیا تھا یہ نبی کے لعاب کا کمال تھا، نبی کے تھوک کا کمال ہے. میرے پیارے اس بچے کے پاس زبان تھی لیکن بولنے کی طاقت نہ تھی. تمہارے پاس تو میرے رب نے زبان بھی عطا فرمائی ہے، تمہیں بولنے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہے. وہ نبی کی مقدس بارگاہ تھی، یہ نبی کی مقدس محفل ہے. یہاں آنے کے بعد خاموش نہیں رہنا چاہیے، مچل کر پکارنا چاہیے یا رسول اللہ. مچل کے بولنا چاہیے یا رسول اللہ. ہاں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس حدیث پاک سے کہ ہم نے یہ حدیث سنائی کیوں ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤ، بچے کے پاس زبان تو تھی نا، بولنے کی طاقت نہ تھی لیکن زبان
जी जोर से बोलो ना पीछे वाले। जबान थी, बोलने की ताकत नहीं थी, बच्चा गूंगा था, लेकिन जबान थी। आओ, ये नबी की वो बारगाह है, ये नबी की वो बारगाह है, जिनके पास जबान हो वो भी बोलते हैं, जिनके पास जबान ना हो वो भी बोलते हैं। बचत बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आओ एक दूसरी हदीस सुनो। एक यहूदिया औरत ने मेरे नबी की दावत की, और जानते हो उसने किस नियत से की? जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, घर घर के अंदर झगड़ा पैदा हो गया, इख्तिलाफ होने लगा। किसी ने कहा मोहम्मद ने सच कहा, किसी ने कहा मोहम्मद ने वो बात कह दी है कि आज तक हमने कभी सुनी ही नहीं। ऐसी अजीब बात बयान कर दी है कि अल्लाह वाहिद है, वो वहदहू ला शरीक है, और मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। ऐ लोगों, मुझे रसूल मानो। हज़रात मोहतरम, अब घर घर में इंतशार हुआ, तो अब इस यहूदिया औरत ने फैसला किया, क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए, क्यों ना कोई ऐसी तदबीर अपनाई जाए कि सारा मसला सामने आ जाए। हज़रात मोहतरम, उस औरत ने मेरे आका की दावत की, साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है। दावत की, खाना बनाया, बकरे का गोश्त बनाया, और बकरी का गोश्त बनाने के बाद खाना तनावुल फरमाने के लिए सरकार को बुलाया। हजरात, खाने का टाइम हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ मेरे आपके आका इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं, दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। मेरे आका ने खाना शुरू किया, जैसे ही लुक़मा उठाया और मुंह के अंदर रखा। आप जानते हो गोश्त जब हांडी में पक जाता तो वो जानदार होता है या बेजान? जानदार होता है। पहले जानवर को ज़िबा किया जाता है, जी जी, जब ज़िबा किया जाता है तो जान खत्म हो जाती है। उसके बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसको हांडी में बनाया जाता है। अब जब हांडी में बनाया जाता है, गोया कि उसको पानी के अंदर गलाया जाता है। हजरात, जो बेजान हो गया हो, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हो, छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद उसको पानी में गलाया गया हो, आग के ऊपर पकाया गया हो, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि उसकी हकीकत क्या हो गई होगी, उसकी जनाबे वाला ताकत का आलम क्या होगा। आप फैसला करके फैसला कर ले हजरात मोहतरम। लेकिन मुलाहिजा फरमाए, मेरे आका ने जनाबे वाला गोश्त का टुकड़ा उठाया, उठाने के बाद जैसे ही मुंह के अंदर रखा, मेरे नबी के लुआब से वो गोश्त का टुकड़ा टच हुआ, तो अब गोश्त के टुकड़े के अंदर से आवाज आती है, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे तनावुल न फरमाना, ए अल्लाह के रसूल, मुझे न खाना, ए अल्लाह के आखिरी नबी, मुझे तनावुल न फरमाना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों? कहने लगा, आका, मैं बनाया जरूर गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर जहर मिला दिया गया है। आका, अगर मुझे तनावुल फरमाएंगे तो ये जहर असर लाएगा, आपको तकलीफ होगी। हजरात, अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मैं जिस तरफ आपके जहन को मोड़ना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, बच्चे के पास जबान थी, बोलने की ताकत नहीं थी। यहाँ न जान है न जबान है, लेकिन ये रब के लुआब का कमाल है। अगर लुआब दहन से गोश्त का गला हुआ टुकड़ा टच हो जाए तो अल्लाह उसे भी बोलने की ताकत दे देगा। अच्छा, समझ में आई ना बात? यहाँ पर तो जबान भी नहीं है, यहाँ पर तो ताकत भी नहीं है, लेकिन रब ने उसको भी बोलने की ताकत अता फरमा दी है। फिर आपको कितना बोलना चाहिए मेरे भाई? हम तो आशिक़ मुस्तफ़ा है ना। सुभान अल्लाह, अल्लाह। अब और एक और हदीस सुन ले हज़रात मोहतरम। इसी तरह से अगर लुआबे दहन पे आप मुझसे सुनना चाहें तो 70 हदीसें बैठे बैठे सुना सकता हूँ। हाँ, उठूंगा जब जब के 70 हदीसें आपको सुना दूंगा। अल्लाह का फज़ल है, ये रब का बड़ा करम है, आप लोगों की दुआओं का नतीजा है यार। बच्चे तो बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हमने देखा जनाबे वाला जंगे बदर के मैदान को। हमने क्या देखा जंगे बदर के मैदान में? एक बच्चे की उम्र 7 साल है, एक बच्चे की उम्र 8 साल है, दोनों शहजादे हैं। हज़रात मोहतरम, ये आते हैं जंगे बदर में, और आने के बाद जनाबे वाला, आने के बाद पूछ
پوچھتے ہیں ایک صحابی سے اپنے چچا سے کہ چچا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرات محترم جب پوچھا تو اس چچا نے پوچھا کہ بیٹا تم کم عمر ہو، تم چھوٹی عمر کے ہو، تم یہاں اس میدان میں نہ آؤ، یہ جنگ کا میدان ہے، کھیل کا میدان نہیں ہے، یہاں پر بچوں کے کھیل کود کا معاملہ نہیں ہے، یہ جنگ کا میدان ہے، تلواریں چل رہی ہیں، بھالے آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور جناب والا تیر کی بارش ہو رہی ہے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ان بچوں نے جواب دیا کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو اپنی ماں کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری ماں نے جب ہم کو دولہا بنایا تھا، جب ہم کو سجایا تھا، تو ماں نے کہا تھا بیٹا اگر تم جیت گئے تو کل بروز محشر تم غازی کہلاؤ گے اور لوگ مجھے پہچانیں گے یہ فلاں غازی کی ماں ہے، اور اگر اس مبارک جنگ میں تم اگر شہید ہو گئے تو کل بروز محشر تمہاری ماں کو لوگ کہیں گے فلاں شہید کی ماں ہے۔ اگر تم جیت گئے تب بھی تمہاری ماں کا چہرہ، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی تمہاری ماں کا چہرہ بروز محشر گلاب کا سا کھلنے لگے گا۔ اے چچا ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہماری ماں کا چہرہ محشر میں گلاب کا سا کھلنے لگے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہماری ماں ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنی ماں کی تمنا کو پورا کر سکیں۔ حضرات گرامی وقار مطلب یہ ہے وہ صحابی ہے، ننھے صحابی وہ جانتے ہیں اگر ماں راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے، اگر ماں راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر ماں راضی ہے تو پروردگار راضی ہے، اور رب راضی ہے تو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ دونوں شہزادے اللہ اکبر۔ چچا نے بتا دیا وہ جو فوج کا دستہ دیکھ رہے ہیں نا ان کے بیچ میں جو ہے وہی ابو جہل ہے۔ کہا یہی ہے نبی کا سب سے بڑا دشمن، کہا یہی ہے نبی کا سب سے بڑا باغی۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچے اب ان کے تاریخ میں جو آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے حساب لگایا کہ اگر ہم ویسے جائیں گے تو اس کے پاس پہنچنا بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ جناب والا پتہ یہ چلا ان بچوں نے زمین کو چمٹ گئے، اور چمٹنے کے بعد مجاہدوں کی ٹانگوں کے بیچ سے نکلنا شروع کیا، گھوڑوں کے بیچ سے نکلنا شروع کیا۔ آن ہی آن میں دونوں شہزادے ابو جہل کے قریب پہنچے۔ جب تک یہ پہنچے وہ فوجی دستہ جو تھا وہ ہٹ گیا۔ دونوں بچوں نے اپنی ننھی ننھی تلواریں نکالی اور ظالم پر اپنی تلواروں کی بارش کی، اتنا مارا کہ زمین پر تڑپنے لگا، اور زمین پر کہاں تڑپا؟ ابے وہاں تڑپا جہاں مصطفیٰ نے نشان لگایا تھا۔ نہ ایک انچ ادھر ہے نہ ایک انچ ادھر ہے، وہاں تڑپ رہا ہے جہاں ایک دن پہلے میرے نبی نے نشان لگا دیا تھا کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا، اسی نشان پر تڑپ رہا ہے۔ الغرض میں بتا دوں آپ کو دونوں شہزادوں نے اس کو واسیلے جہنم کر دیا، اس کو جناب والا جہنم رسید کر دیا۔ اب آپ آگے ملاحظہ فرمائیے، جب باپ کو کرتے ہوئے دیکھا، جب باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ، اب جب باپ کو تڑپتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھا، اکرمہ تاب نہ لا سکا، اکرمہ نے تلوار چلائی اور حضرت معاذ کے شانے پر ماری۔ حضرت معاذ کا شانہ جناب والا ہاتھ شانے سے کٹ گیا، ذرا سی کھال باقی رہ گئی جو جڑی ہوئی تھی، پورا ہاتھ الگ ہو گیا۔ حضرات بچے نے جب دیکھا میرا ہاتھ شانے سے کٹ گیا ہے، اب تلوار نہیں چلے گی، تلوار چلانے میں ہاتھ حائل آئے گا، اب تلوار چلانے میں ہاتھ دشواری پیدا کرے گا۔ بچے نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ، وہ جو تھوڑا سا حصہ جڑا تھا، اس کٹے ہوئے ہاتھ پر پیر رکھا، زور لگا کر اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے جدا کر دیا، کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اب نہ تلوار سنبھالتے ہیں، نہ تیر کی طرف دیکھتے ہیں، نہ دشمن کے وار کی طرف دیکھتے ہیں، بچے نے دوڑنا شروع کیا۔ حضرات کٹا ہوا ہاتھ پکڑا، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کٹا ہوا ہاتھ کس کا؟ کہا کہ یہ معاذ کا ہاتھ ہے اور معاذ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا تم کٹا ہوا ہاتھ کہاں لے جا رہے ہو؟ تم
تمہاری نظر کس کو دیکھ رہی ہے, تمہاری نگاہیں کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ تو بچہ جواب دیتا ہے میری نظر جو ڈھونڈ رہی ہے وہ تمام, میری نظر جو ڈھونڈ رہی ہے, میری نظر میں جو اب آنے والا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبی آخر الزماں کہاں ہے, امت سے پیار کرنے والا وہ آقا کہاں ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے. کسی نے کہا کہ وہ دیکھو میرے آقا جلوہ گر ہے. بچے نے دوڑ لگائی, نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور جانے کے بعد کہا آقا ہاتھ شانے سے کٹ گیا. ہائے ہائے اللہ, ہاتھ شانے سے کٹ گیا. ذرا سا حصہ باقی تھا اس کو میں نے الگ کر دیا. اللہ, لیکن آقا ہاتھ کی پرواہ نہیں ہے. جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا نا ظالم, اس کو ہم نے جہنم رسید کر دیا. سبحان اللہ, اللہ اللہ. جب یہ خبر میرے آقا نے بچے نے جب میرے آقا کو سنائی ہوگی تو میرے آقا کو کیسی مسرت ہوئی ہوگی. حضرات ملاحظہ فرمائیے, بچہ کاپ کر کہتا ہے آقا میں نے اس کو واصل جہنم کر دیا. اس کے بیٹے نے تلوار چلا کر میرا ہاتھ شانے سے کاٹ دیا. حضرات میرے آقا کی بارگاہ میں بچہ مچلتا ہے, کہنے لگا آقا ابھی چند شباب پر ہے, ابھی چند زوروں پر ہے. آقا واصل جہنم ابو جہل کو کر دیا لیکن طبیعت نہیں بھری ہے, من نہیں بھرا ہے. آقا میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ہاتھ دوبارہ چاہیے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ کیسا چاہیے؟ دوبارہ چاہیے. دوبارہ چاہیے. بولو کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ ملتا ہے کیا؟ نہیں ملتا. کسی نرسنگ ہوم کے پاس چلے جانا, MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جانا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, جانے کے بعد کہنا ہاتھ شانے سے کٹ گیا, اس کو دوبارہ سے دے دیا جائے, تو وہ ڈاکٹر کہے گا تمہاری مت ماری گئی ہے, تم پاگل ہو گئے ہو, تمہیں بریلی بھیجا جائے, تمہیں آگرہ بھیجا جائے, اس لیے کہ جو ہاتھ شانے سے کٹ گیا وہ دوبارہ سے نہیں ملتا. لیکن یہ نبی کی بارگاہ میں ہے, یہ نبی کی بارگاہ میں ہے, کسی ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب کی بارگاہ میں نہیں, یہ میرے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں ہے. یہ ایسے ڈاکٹر ہے, ایسے حکیم ہے, ایسے طبیب ہے جو روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں, اور ایسا مکمل علاج کرتے ہیں کہ ہاتھ شانے سے کٹا ہو یا آنکھ پھوٹی ہو, نبی کا لعاب پڑ جائے تو سب سالم ہو جاتا, سب صحیح سالم ہو جاتا ہے. حضرات محترم بچے نے کہا آقا ابھی تو تمنا پوری نہیں ہوئی ہے, ابھی تو دل چاہتا ہے تلوار کو اور اٹھاؤں گا, ابھی دل چاہتا ہے تلوار اور چلاؤں گا, ابھی تو آپ کے دشمنوں سے 2-2 4-4 ہاتھ کرنا ہے. آقا مجھے دوبارہ ہاتھ چاہیے. اٹھاؤ الخصائص الکبریٰ, دیکھو اس کا, اور آپ کو جناب والا آپ کیا دیکھیں گے؟ میرے نبی آخر الزماں ہے, میرے آقا علیہ السلام. سبحان اللہ, اور محبت سے بول دو نا سبحان اللہ. توجہ ہے نا. حضرات ملاحظہ فرمائے, میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اب یہ ننھا مجاہد کہتا ہے آقا مجھے ہاتھ چاہیے. حضرات میرے آقا علیہ السلام, میری طرف دیکھو اور بات کو غور سے سنو, بہت قیمتی بات بیان کرنے لگا ہوں. توجہ ہے نا بچہ کے بولو سبحان اللہ. میرے آقا نے الخصائص الکبریٰ کے اندر یہاں تک لکھا گیا ہے کہ وہ بچہ کانپ رہا ہے, مچل رہا ہے, مجھے ہاتھ دوبارہ چاہیے. میرے آقا نے بچے کو سامنے کیا اور میرے آقا نے بچے کو قریب کرنے کے بعد میرے آقا نے اپنا لعاب دہن بچے کے شانے پر لگایا. میرے آقا نے اپنا تھوک مبارک بچے کے شانے پر لگایا اور شانے پر لگانے کے بعد کٹا ہوا ہاتھ رکھا, ارشاد فرمایا. ہاتھ رکھنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے معاذ ذرا ہاتھ کو ہلا کر دیکھو. بچے نے ہاتھ ہلایا, نبی نے ارشاد فرمایا اے معاذ بتاؤ کیا سمجھتے ہو, کیا محسوس کیا؟ تو بچہ کہتا ہے آقا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ زمانے کی طاقت بازو کے ایک بازو میں سما گئی ہو. اگر نبی کا لعاب کٹے ہوئے باشانے پر لگ جائے تو ایسا محسوس ہو جیسے کہ ماس کے بازو میں زمانے کی طاقت سما گئی ہو. یہی تو وہ لعاب ہے جو کربلا کے تاجدار امام حسین نے اپنے لبوں سے پیا ہے. اٹھا کر نعرے کا جواب دو, ہاتھ اٹھا کر سارا مجمع نعرہ تکبیر.
شروع ہوا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. توجہ ہے نا سب لوگوں کی توجہ ہے نا. جی جی بچہ تو بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ میں بھی دل سے سنا رہا ہوں آپ لوگ بھی بڑی محبتوں سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. حضرات ملاحظہ فرمائیے میرے آقا نے لعاب دہن لگایا بچے کا ہاتھ صحیح ہو گیا. اب بچہ کہتا آقا اب اجازت دو نا سرکار میدان میں جاتا ہوں. حضرات یہ جناب والا حضرت معاذ وہاں سے پلٹے چلنا شروع کیا. ادھر نبی کی بارگاہ سے یہ نکلے ایک دوسرے صحابی ہیں دوسرے صحابی جن کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ حضرت قتادہ کیسی استھتی میں آتے ہیں کیسے حال میں تشریف لاتے ہیں. آنکھ کا جو یہ ڈھیلا ہے نا جس سے نظر آتا ہے یہ جو آنکھ کا ڈھیلا ہے یہ رخسار پر پڑا ہے. رخسار پر آنکھ کے اندر سے نکلنے کے بعد رخسار پر پڑا ہے اور دوڑتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کیا آقا قتادہ حاضر ہے. آقا قتادہ حاضر ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قتادہ کہو کیا حال ہے. کہنے لگے آقا ایک ظالم نے میری آنکھ کو نشانہ بنا کر ایسا تیر مارا کہ اس کی ضرب کی بنیاد پر میری آنکھ کا ڈھیلا نکل کر میرے رخسار پر آ گیا. اب دشمن کا پتہ نہیں کہاں ہے. آقا آنکھ میں بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے اب کچھ نظر نہیں آتا. آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے لیکن آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. مجھے معلوم ہے ابھی ماس کو تم نے دوبارہ ہاتھ عطا فرمایا ہے. میں بھی آپ کی بارگاہ میں سائل بن کے آیا ہوں. مجھے آنکھ چاہیے مجھے آنکھ عطا فرما دو مجھے دوبارہ سے آنکھ عطا فرما دو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قتادہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت. ہاں بچل کے بولو سبحان اللہ. جنت تو وہی دے گا نا جو جنت کا مالک ہے. آنکھ چاہتے ہو یا جنت. تو یہ صحابی ہیں بڑے عقل مند ہوتے ہیں. بچل کو بولو سبحان اللہ. صحابی ہیں کہتے ہیں آقا آنکھ میرے مانگنے سے عطا کر دو اور جنت اپنے کرم سے عطا کر دو. آنکھ میرے مانگنے سے عطا کر دو اور جنت اپنے کرم سے عطا کر دو. حضرات گرامی وقار میرے آقا نے وہی لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھ کے اندر لگایا. آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر آنکھ کے اندر رکھا ہتھیلی سے آنکھ کو دبایا. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قتادہ ذرا بتاؤ اب آنکھ کا کیا حال ہے. اب جب قتادہ آنکھ کو کھولتے ہیں تو کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ میں پہلے جو دیکھتا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ مجھے نظر آنے لگا ہے پہلے سے زیادہ نظر آنے لگا ہے. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا میرے بھائیوں اپنے ذہن سے فیصلہ کرو. جس نبی کا لعاب اگر گونگے کے منہ میں چلا جائے اللہ اسے زبان گویائی عطا فرما دیتا ہے. جس نبی کا لعاب پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے سے ٹچ ہو جائے اللہ اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. جس نبی کا لعاب اگر ماس کے شانے پر لگ جائے ماس کے بازو میں ایسا محسوس ہو جیسے زمانے کی طاقت آ گئی ہو. جس نبی کا لعاب قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو پہلے سے زیادہ روشنی آ جائے. مجھے تم فیصلہ کر کے بتاؤ ابے جس نبی کا لعاب ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا. سبحان اللہ. یہ جملہ سنانے کے لیے کتنی حدیث ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک کامیابی کامرانی عطا آمین. بہت خوب صاحب ماشاءاللہ. بڑی محنت سے جو ہے بہت محبتوں سے نواز رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. جی جی بچن کو بول دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہ اللہ. حضرات گرامی وقار ذرا جملے پر آپ غور فرماؤ. جس نبی کا لعاب ایسا ہے تو یار فیصلہ کرو وہ نبی کیسا ہوگا وہ نبی کیسا ہوگا. یہ تو نبی کا لعاب ہے. یہ تو نبی کا لعاب ہے. لعاب تو بڑا پاورفل ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. لعاب تو بڑا پاورفل ہوتا ہے. آؤ لعاب کی بات حضرات محترم اگر آپ مجھ سے کہو تو حضرت جابر کے گھر کھانا کیسے بنا. حضرات گرامی 300 صحابہ نے کیسے کھایا. حضرات 1500 صحابہ کے لیے کیا انتظام کیا گیا. یہ اگر سنانے پر آؤں گا تو یہ غلط نہیں. میں 17 حدیثیں سنانے کے بعد ہی اٹھوں گا لیکن میں لعاب سے ہٹانے کے بعد لعاب کی طرف سے آپ کو ہٹا کر لعاب سے اور آگے چلے. حضرات محترم ایک جناب والا مدینہ منورہ میں ایک یہودی ہے نبی کا بڑا سخت
ترین دشمن ہے، نبی کا بڑا باغی ہے، نبی کا بڑا کٹر دشمن ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، نبی کا بڑا سخت مخالف، اس کی 14 سالہ بیٹی ہے۔ حضرات جب اس نے میرے نبی کو دیکھا، نبی کی زلفوں کو دیکھا، نبی کے لب و رخسار کو دیکھا، وہ لب دیکھے جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام۔ جب وہ مقدس پیشانی دیکھی کہ حضرات محترم بچی نے کہا آقا میں آپ پر قربان جاؤں، میں نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا، میں نے ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی، آقا میں آپ پر قربان ہو گئی، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان تو کر دو۔ 14 سالہ بچی ہے، نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرات وہ دور ایسا تھا کہ بچی نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گئی ہے، لیکن اپنے باپ پر ظاہر نہیں کیا۔ بچی جانتی ہے کہ اگر میں نے باپ پر ظاہر کیا، باپ مجھے تکلیف دے گا، مجھے ایذا پہنچائے گا، مجھ کو مارے پیٹے گا، مجھے برداشت نہیں کرنے دے گا۔ حضرات محترم بچی نے اپنے باپ پر ظاہر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی کی بغاوت کرتے کرتے یہ ظالم جو اس کا باپ ہے، حضرات آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی لائٹ ختم ہو گئی، آنکھوں کا چلتا ہوا چراغ گل ہو گیا، روشنی ختم۔ حضرات جب اندھا ہوا تو اندھا کیا کرتا ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جی غلط تو نہیں ہے؟ جی ہاں، ادھر ٹھوکر کبھی ادھر ٹھوکر۔ حضرات اب اس نے کیا کام کیا؟ جب آنکھ کی بینائی ختم ہوئی تو اس نے حکیم و طبیبوں کے دروازوں پر دستک دینی شروع کی۔ حکیم کے پاس پہنچا، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرات توجہ ہے نا، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اللہ۔ حضرات گرامی وقار ذرا توجہ فرمائیے، اب یہ حکیموں کے طبیبوں کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد جناب والا کبھی اس حکیم کے دروازے پر پہنچتا ہے، کبھی دوسرے حکیم کے پاس پہنچتا ہے، تمنا ہے کہ کاش مجھے کہیں سے افاقہ ہو جائے۔ حکیموں نے اپنی اپنی تجویز کی ہوئی دوائیوں کا استعمال کیا، لیکن جناب کہیں سے فائدہ نہ ہوا، کہیں سے افاقہ نہ ہوا، کہیں سے کامیابی نہ مل سکی۔ حضرات محترم آخرکار ایک دن ایسا آیا، کیا ہوتا ہے ایک دن ایسا آیا کہ باپ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا، ماتھے کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرات جب ماتھے کو پکڑ کر بیٹھا تو 14 سالہ بیٹی نے پوچھا ذرا یہ تو بتا میرے باپ آخر غم کی وجہ کیا ہے، آخر تو پریشان کیوں ہے، آخر تو تڑپتا کیوں ہے، آخر کس لیے تو پریشان ہے؟ تو بیٹی سے باپ کہتا ہے کاش اگر میرے پاس آنکھ ہوتی تو دنیا کے نظارے کرتا، اگر آنکھ ہوتی تیری بھولی بھالی صورت کو دیکھتا۔ اے بیٹی آنکھ نہ رہی، دنیا کے نظارے ختم ہوئے، تیرے چہرے کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات جب باپ نے اتنا کہا تو بیٹی مچل کے بولی بابا جان ایک حکیم میری نگاہ میں ہے، ایک طبیب میری نگاہ میں ہے، ایک حکیم کو میں جانتی ہوں۔ تو باپ کہتا ہے مدینے میں ایسا کون سا طبیب ہے، مدینے میں ایسا کون سا حکیم ہے جس کے دروازے پر میں نہیں پہنچا ہوں؟ کوئی حکیم کوئی طبیب ایسا نہیں ہے جس کے دروازے کو میں نے نہ کھٹکھٹایا۔ وہ بیٹی کہتی ہے وہ حکیم ایسا ہے جسے تم نہیں جانتے ہو، وہ طبیب ایسا جس کی خبر تمہیں نہیں ہے، اگر اجازت دو تو تمہارے لیے دوائی کا انتظام کیا جائے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو آپ تو جانتے ہو نا مرتا کیا نہیں کرتا؟ جی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے نا۔ ہاں تو اس نے سوچا جناب والا چلو آنکھ تو خراب ہو ہی گئی ہے، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لہٰذا بچی سے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ بچی نے اپنے قدموں کو باہر نکالا اور بچی قدم کو باہر نکالنے کے بعد اب جب یہ چلنا شروع کرتی ہے، اس گلی سے گزرتی ہے، دوسری گلی میں جاتی ہے، دوسری گلی سے نکلتی ہے، تیسری گلی میں جاتی ہے، گھومتی ہوئی مدینے کی گلیوں میں۔ اور جب جناب والا اس کے قدم رکتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ یہ اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر مسجد نبوی کا دروازہ ہے۔ مسجد نبوی کے گیٹ پر جا کر کھڑی ہوئی دیکھتی ہے مسجد نبوی کے دروازے پر نبی کے پیارے صحابی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ موجود ہے۔ بچی نے پکار کر کہا ابو ہریرہ یہ بتاؤ نبی آخر الزماں کی نالین کہاں ہے؟ نبی آخر الزماں کی نالین، نالین مطلب چپل۔ کیا پوچھ رہی ہے بیٹی؟ نبی کی چپل
समझ में आ रहा ना? क्या पूछ रही है? नबी की चप्पल। बच्ची ने पूछा नबी की चप्पल कहाँ? अबू हुरैरा हैरान हो गए, परेशान हो गए। नबी के दुश्मन की बेटी है और नबी की नालैन को पूछती है, नबी के दुश्मन की बेटी है, नबी की चप्पल को पूछती है। हजरत अबू हुरैरा ने कोई जवाब न दिया। बच्ची ने दूसरी मर्तबा ट्राई किया, अबू हुरैरा बताओ नबी आखिर ज़मा की चप्पल कहाँ है? नबी जनाबे वाला दूसरी मर्तबा कोई जवाब न दिया। बच्ची तड़प कर कहती है, अबू हुरैरा जल्दी करो, बताओ मेरे आका की नालैन कहाँ है? बच्चा अबू हुरैरा ने जब ये सुना समझ गए दुश्मन रसूल की बेटी जरूर है लेकिन सीने में मोहब्बत हुजूर है। दुश्मन रसूल की बेटी जरूर है लेकिन सीने में मोहब्बत हुजूर है। हज़रात अबू हुरैरा कहते हैं मेरे सर का ताज, मेरे नबी की नालैन, मेरे नबी की चप्पल यहाँ है। बच्ची चप्पल के करीब जाती है, नालैन मुस्तफा को उठाती है और अपना हाथ खोलने के बाद अपने हाथ पर घुमाती है। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर अपनी चप्पल अपने हाथ को खोलकर घुमाओगे तुम्हारे हाथ पर क्या आएगा? वाह, क्या आएगा? मिट्टी आएगी ना। जब नालैन मुस्तफा को उठाकर उसने घुमाया तो उसके हाथ में भी मिट्टी ही आई। क्या आया? मिट्टी। जोर से बोलो, क्या आया? मिट्टी आई। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं मैंने देखा उस बच्ची ने नालैन मुस्तफा को उठाया, अपने हाथ पर घुमाया, हाथ पर घुमाने के बाद नालैन से मस होने वाली खाक उसके हाथ पर आ जाती है। बच्ची मुट्ठी के अंदर अपनी मुट्ठी के अंदर उस खाक को छुपा लेती है, नालैन मुस्तफा को उसी मकाम पर रखती है। अब चलना शुरू करती है तो अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं बेटी आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे चल रहा था। बेटी आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे चल रहा था। मेरा मकसद सिर्फ एक था, ये नालैन मुस्तफा से मस होने वाली खाक का क्या करेगी, ये इस मिट्टी का क्या करेगी। हज़रात लड़की आगे आगे, अबू हुरैरा पीछे पीछे जाते हैं। अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं बच्ची अपने दरवाजे में दाखिल होती है, बाप के करीब जाती है और बाप से मुखातिब होकर कहती है ए बाप अपनी आंखों को खोल दो। बाप ने अपनी आंखों को खोला, बेटी ने उस मुट्ठी को खोला और मुट्ठी खोलने के बाद वो खाक उठाकर बाप की आंख में डाली। अब अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मैंने अपने माथे की आंख से देखा है सरकार उस बाप की आंख में उस मिट्टी का जाना था कि अल्लाह ने उस मिट्टी के बदले उसको उसकी आंखों के अंदर नूर पैदा कर दिया, उसकी आंखों में जमाल आ गया, उसकी आंखों में कमाल हो गया। वो उसको जो अंधा था, जो बिनाई खत्म हो गई, अल्लाह ने उसको बिनाई अता फरमा दी है। हज़रात अब मुझे फैसला करके बताओ अगर नबी की नालैन से मस होने वाली खाक अंधे की आंख में जाकर नूर पैदा कर देती है, जब खाके नालैन मुस्तफा का ये आलम है तो मुझे बताओ मेरे नबी का आलम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तवज्जो है ना जी। ये तो रहा आज के जलसे में आपको पैगाम देना कि हमें समझना चाहिए कौन सी महफिल में बैठे हैं। ये तो अब तक मैंने ये समझाया कि किस जगह पर आप बैठे हो और किस अंदाज से सुनना चाहिए। अब कहो तो तकरीर शुरू करो। तवज्जो है ना भाई, तकरीर जो होनी है तो तकरीर तो उस पर ही होगी ना दस्तारबंदी के ताल्लुक से। अब जरा मुलाहिजा फरमा लें, तवज्जो है ना जी। चल के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा बीच में हजरत वो जो आपकी फरमाइश थी पूरी कर दे, दो तीन शेर। जी 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 बिल्कुल। कारी साहब की फरमाइश थी, जरा ये बताओ नबी के आपके ताल्लुक से जो आपने सुना उससे आपने क्या अंदाजा लगाया? जब नबी का लुआब ऐसा है तो मुस्तफ़ा की ज़ात कैसी होगी? तो आप कहोगे कि मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब है क्या? नहीं है ना। तो सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ लें मेरे आका का कोई जवाब नहीं। ये काम शायरों का होता है लेकिन हजरत ने फरमाइश कर दी है, मेरे भाई हैं बड़े भाई, तो इनकी फरमाइश को पूरा करने की गरज से दो तीन शेर मुलाहिजा फरमा रहे। उसके बाद जो है दो तीन हदीसें हुफ्फाज की फजीलत के ताल्लुक से मैं आपके सामने रखूंगा और कारी साहब की तकरीर। मैं चल के बोलो सुभान अल्लाह।
پڑھیں گے نا میرے ساتھ مل کے؟ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، لا جواب، لا جواب، لاجواب میرے آقا لاجواب، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، حسن عالم میں ان کا بدل ہے کہاں، حسن عالم میں ان کا بدل ہے کہاں، ان کے دربار جیسا محل ہے کہاں، ان کے دربار جیسا محل ہے کہاں، ان کے دربار جیسا محل ہے کہاں، ان کی رنگت کے آگے کمل ہے کہاں، ان کی رنگت کے آگے کمل ہے کہاں، ان کی مدحت کے آگے غزل ہے کہاں، ہاں غزل ہے کہاں، ہاں کمل ہے کہاں، ہاں کمل ہے کہاں، ہاں غزل ہے کہاں، بلبلوں میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میں چل کے بولو سبحان اللہ، زندہ باد۔ اچھا آپ کو پسند آیا نا شعر؟ جی جی دل لگا کہ نہیں آپ کا؟ ہاں یہ شعر اور ملاحظہ فرما لیں، جی عطا ہوا، اور اس کے بعد زیادہ نہیں 2 حدیثیں سناؤں گا میں جی جی دستار بندی کے تعلق سے، میں چل کے بولو سبحان اللہ، یہ ملاحظہ فرما لیں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے مقدر بنتے ہیں، ہے نا؟ یہ زمین اور آسمان کا مقابلہ سنیں اور پھر اپنے مقدر پر ناز کریں، جی توجہ ہے نا؟ جی جی چل کے بولیں، آسمان زمین سے اکڑ کر کہا ہے میرے سامنے تیری اوقات کیا، مختصر تو ہے میں تیری حد سے سوا، مجھ میں شمس و قمر نجموں کا قافلہ، مجھ میں شمس و قمر نجموں کا قافلہ، وجد میں جھوم کر وجد میں جھوم کر بول لب چوم کر، روزہ مصطفیٰ، روزہ مصطفیٰ، روزہ مصطفیٰ، تن کے بولی سبھی کہ میرے آقا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔
سے ایک بات بتائیے آپ بالکل سننے کے بعد ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلمانان اہل سنت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ، بہت خوب. جی عاشق نبی، بالکل صحیح بات. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جن کی دستار میں آپ آئے ہو نا، جن کی دستار میں، جن کی دستار میں آئے ہو، ادھر اے بھیا ایک وقت ادھر، جن کی دستار میں آئے ہو نا، جس دن یہ پہلی مرتبہ، جس دن، اے چچا بس اس کو سنو، جس دن یہ پہلی مرتبہ سینے سے قاعدہ لگانے کے بعد ارادہ کر کے نکلے تھے نا کہ مجھے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، جب انہوں نے ارادہ کرنے کے بعد وہ گھر سے پہلا قدم رکھا، توجہ ہے جی، جب پہلا قدم رکھا تو ہوا کیا؟ ماں نے کہا بیٹا آج تمہیں قاری محمد طالب رضوی کے پاس لے کر جانا ہے، آج تمہیں اس لیے مدرسہ پہنچانا ہے تاکہ اللہ کے مقدس قرآن کو سیکھو، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، تمہیں حافظ قرآن بننا ہے. اگر تم حافظ قرآن بن جاؤ گے تو ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤ گے، تم بھی ثواب پاؤ گے اور سننے کے بعد ہم کو بھی ثواب ملے گا. اللہ اللہ ملاحظہ فرمائے حضرات گرامی وقار، ماں نے سمجھا تھا میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں بازو لینے کے بعد قاری صاحب کے پاس مدرسہ لے کر چلنا ہے. حضرات ماں نے بازو پکڑا، لے کر چلنا شروع کیا تو ماں کو بھی خبر نہ تھی کہ ماحول کیا بن گیا ہے، ماں کو بھی پتہ نہ تھا کہ عجیب سا ماحول ہے، ماں کو بھی خبر نہ تھی کہ حالات کیسے بدل گئے ہیں. جب بچے نے پہلا قدم اٹھایا تو رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں جاؤ اس بندے کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دو، اپنے نورانی پروں کو بچھا دو، اس کا پہلا قدم تمہارے پروں پر پڑنا چاہیے، یہ قدم اٹھاتا جائے گا، تمہارے پروں پر قدم رکھتا جائے گا یہاں تک کہ یہ مدرسہ چلا جائے گا. حضرات گرامی وقار، اب اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں اس کو ملاحظہ فرماؤ، اس کے اندر کمال کیا ہے اس کو سنو. رب کیا چاہتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، رب نے جو یہ فرشتوں کو حکم فرمایا گویا کہ بتایا ہے یہ مہمان رسول بننے کے لیے جا رہا، یہ میرے محبوب کا مہمان بننے کے لیے جا رہا. اے فرشتوں اپنے پروں کو بچھا دو، ایسا زوردار استقبال کرو زمانے کو پتہ لگے جب ایک مہمان رسول کا استقبال ایسا ہوگا تو جو نبی کا نائب بنے گا اس کا استقبال کیسا ہوگا. اللہ اللہ. حضرات گرامی وقار اب یہ قدم اٹھاتا ہے، فرشتوں کے پروں پر اس کے قدم پڑتے ہیں، اب بڑی شان کے ساتھ جاتا ہے. تم نے دیکھا اس کے قدم تمہاری گلیوں میں پڑ رہے ہیں، تم نے دیکھا اس کے قدم راہوں میں پڑ رہے ہیں، لیکن حضرات محترم تمہاری آنکھوں کے اندر وہ کمال نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کے اندر وہ نور نہیں ہے جو نورانی فرشتوں کے پروں کو دیکھ سکو. یہ تو مصطفیٰ کی زبان کا کمال ہے. میرے نبی نے ارشاد فرما دیا فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں، طالب علم ان پر چلتا ہوا مدرسہ جاتا ہے. حضرات اب آپ فیصلہ کرو، جس بچے کا پہلا قدم نورانی فرشتوں کے پروں پر پڑتا ہو، جب وہ بچہ مدرسے میں بیٹھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رٹ لگاتا ہوگا، رب کو رحمان کہتا ہوگا، رب کو رحیم کہتا ہوگا، بار بار کہتا ہوگا، کونے میں بیٹھنے کے بعد جب وہ رٹ لگاتا ہوگا جس پر رب ایسا مہربان، ایسا کرم فرمانے والا رب ایسا کرم فرمایا کہ فرشتوں کو اس کے استقبال میں ان سے پروں کو پچھوا دیا. اب مجھے بتاؤ اگر وہ رحمان الرحیم کی رٹ لگانے والا رب کی بارگاہ میں کہتے مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے خاندان والوں کی مغفرت فرما دے، اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں ان کی مغفرت فرما دے. جب رب اپنے بندے پر ایسا کرم فرما رہا ہے وہ اپنے اس بندے کی
کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ پروردگار عالم اپنے بندے کی دعا کے بدلے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے خاندان کے لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا. دوسری حدیث سن لو اور بات کو ختم کر لے. میں چل کے بول دو سبحان اللہ. اللہ اللہ نبی نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ طالب علم جو تمہاری گلیوں میں گھومتا، یہ طالب علم جو تمہارے گھروں کا کھانا کھاتا، یہ طالب علم حضرات محترم جو تمہارے مدرسے میں پڑھتا، یہی طالب علم اگر کسی دن قبرستان کے قریب سے گزر جاتا ہے تو رب ایسا کرم فرماتا، ایسا کرم فرماتا ہے. حضرات محترم مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت سے پروردگار عالم 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اب مجھے بتاؤ، بچے نے نہ سورہ رحمان کو پڑھا، نہ سورہ فاتحہ کو پڑھا، نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی، بس بچہ گزر گیا. اب جس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیا جائے، کاش وہ سورہ رحمان پڑھ کر اگر ہاتھوں کو بلند کر دیتا تو اللہ پاک قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت فرما دیتا. تو یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، یہ بچے خواص ہیں، خواص میں سے خاص ہیں. ان بچوں کی قدر کیا کرو، ان بچوں سے محبت کیا کرو. بہرکیف میرے بعد میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا علی ذاکر حمیر پوری صاحب قبلہ کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. ماشاءاللہ حضرات محترم، یہ میں نے جو گفتگو کی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس چھوٹی سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.